اس سورت کی 34 آیتیں ہیں اور یہ مکی درمیانے دور میں نازل ہوئی. نبوت کے 6 سال یا 7 سال گزر گئے تھے، 6 سال یا 7ویں سال یہ نازل ہوئی. تو اس کے اندر 748 الفاظ ہیں اور 2110 حروف ہیں اور اس کے 4 رکوع ہیں. اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم سے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کے کوئی معنی بیان نہیں کیا، نہ صحابہ نے سوال کیا، نہ صحابہ ان کے پیچھے پڑے. یہ اصل میں ہم اجمی لوگ جو ہے نا، ہماری یاد ہے قریت کرنا، ہر چیز کو کھودتے ہیں، قریت کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ جب قرآن اسلام عجمیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا ان حروف کے معنی کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، اور اگر معنی نہیں معلوم، ان کے معنی نہیں بتائے گئے ہیں جیسے دوسری آیات کے معنی ہے، مطالب ہے، تو پھر ان کے نزول کا مقصد کیا، فائدہ کیا ہے. تو پھر حضرت علی ان کے کہنے پہ عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑا علم رکھتے تھے قرآن پاک کا، اللہ کے حبیب نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ابن عباس کو اپنے کتاب کی سمجھ دے، اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرما. پھر دعا کی برکت تھی کہ آپ کو جو سمجھ تھی بڑے بڑے صحابہ کو نہیں تھی قرآن کے بارے میں. تو انہوں نے پھر یہ بعض معنی بیان کیے، بعض معنی، لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ بھی حقیقی مراد اللہ کی نہیں، یہ تو صرف عجمی لوگوں کا ذہن قرآن کے قریب کرنے کے لیے، قرآن سے مانوس کرنے کے لیے، اور تاکہ شکوک و شبہات سے مبتلا نہ ہو، شکوک و شبہات ختم ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ معنی بیان کیے. ان کو مرادی معنی کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ مراد ہو، ممکن ہے یہ مراد ہو، ممکن ہے یہ مراد ہو. حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، اور میم سے مراد محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کسی کا گڑا ہوا نہیں. اے مکہ کے کافر و مشرک ہو، جیسے تمہارا غلط فاسد خیال ہے کہ گڑا ہوا نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کے ذریعے محمد عربی پہ نازل ہوا. اور بات کہتے ہیں کہ علی سے مراد اعلیٰ ہے. اعلیٰ اللہ کی نعمتوں کو کہا جاتا ہے، نعمتوں. اور مطلب کیا ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں رب کی دی ہوئی ہیں. اور قرآن میں جگہ جگہ یہ جہاں بات آئی ہے کہ رب کی دی ہوئی ہے، وہاں یہ بھی ہے لعلہم یشکرون، تاکہ وہ میرا شکر ادا کریں. اور شکر کا بڑا ذریعہ، بڑی صورت، بڑی شکل کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں لگ جائے انسان. دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرے اس کی کئی بات مانتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں، یعنی اس کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں. تو شکر کا بڑا درجہ کہ اللہ کی ہر بات ہم مانیں. اور پھر اللہ نے نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو استعمال کرے، اس کے خلاف استعمال نہ کرے. زبان سے بھی شکر ادا کرے، الحمدللہ کہیں، الحمدللہ. اعضاء سے اور جسم سے بھی شکر ادا کریں، نوافل ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ کسی نعمت کو اس کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس پہ الحمدللہ کہتا ہے، اس سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس نے شکر کا حق ادا کیا. حقیقت میں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ بہت مہربان ہے کہ اس نے حق ادا کر دیا. میرے بندے نے میرے شکر کا حق ادا کر دیا، پھر اللہ وہ نعمت چھینتا نہیں، اس میں اضافہ کر رہتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہیں، اکثر نہ شکرے. اور لام سے مراد یہ دوسرا مطلب، دوسرا معنی، لام سے مراد کیا ہے؟ لی. یہ لی تک لی کی طرف، لی کیا مانا کہ میرا، یہاں میری. میم سے مراد بزرگی، مجد اور بزرگی. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بزرگی اور حقیقی حکومت
یہ میرے لیے حقیقی حکومت میری ہے، بندوں کے جو پاس ہے یہ عارضی ہے مجازی ہے، حقیقی حکومت میری ہے. یہی وجہ ہے جس سے چاہتا ہوں تو چھینتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں تو دیتا ہوں. اے اللہ. اب قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان حروف کے ذریعے اللہ چیلنج کرتا ہے بار بار عرب کے لوگوں کو، تم کہتے ہو یہ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا ہے، رب کا نازل کردہ نہیں. تمہاری عربی انہی حروف سے بنی ہے، الف لام میم وغیرہ سے، اور یہ قرآن کی عربی بھی انہی حروف سے بنی ہے. اور یہ 40 سال تم ان کو امی کہتے رہے کہ کسی کے پاس پڑھے لکھے نہیں. تم میں بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے فصحا اور بلغا شاعر موجود ہیں. اگر ان کا گڑا ہوا ہے، یہ کلام ان کا گڑا ہوا ہے، یہ قرآن ان کا گڑا ہوا ہے، تو تم ان جیسا گڑ کے لاؤ نا، پھر مقابلہ کرو نا. کیا تم ایک امی آدمی جو پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ انہی حروف سے جس سے تمہارا کلام بنا ہے، انہی سے ایک کلام گڑھ لے اور تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو؟ ذرا سوچو. اگر یہ ان کا گڑا ہوا ہوتا تو تم میں بڑے بڑے شعراء موجود تھے، وہ ضرور اس جیسا کلام بنا لاتے، مقابلہ کرتے، لیکن تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس بات کی دلیل ہے کہ گڑا ہوا نہیں، رب کا نازل کردہ. تلک آیات الکتاب الحکیم. اللہ تبارک نے فرمایا کہ یہ بڑی حکمت والی کتاب کی آیاتیں، حکمت والی. اس کی باتیں ایسی ہیں کہ ان باتوں پہ اگر کوئی آدمی عمل کرے، ان کو جان جائے پھر عمل کرے، وہ آدمی بھی بڑا دانا بن جاتا ہے. ہدن، ہدایت تو یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے کون؟ نیک لوگ فائدہ اٹھائیں گے. جیسے شروع میں اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا تھا ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن یہ ہدایت سے فائدہ کس کو ہوگا؟ متقی پرہیزگار لوگوں کو. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے. ظاہر ہے نیک لوگ اس ہدایت کو اپنائیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس پہ چلیں گے، تو پھر جو ہے وہ قرآن کے لیے رحمت بن جائے گا. اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جائے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بتائی. نیک لوگوں کی صفات کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اور جمعات کے ساتھ، جملہ شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کو اقامۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مفسر قرآن انوار البیان والے نے، مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد اسلام کے جو 4 ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان میں ایمان کے بعد سب سے اہم رکن 2 ہیں، ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ. جو آدمی ایمان کے ساتھ ان رکنوں کو ادا کرے گا تو اللہ باقی ارکان اور باقی نیکیاں جتنی بھی ہیں سب کو ادا کرنے کی توفیق دے دے گا. اللہ سبحانہ. اے اللہ. اور جو وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا حق ادا ہوتا ہے نماز. دوسرے سے بندوں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، بندوں کا حق ادا ہوتا ہے. تو غریبوں کی دعائیں بھی مل جاتی ہیں، ان کی ہمدردیاں بھی مل جاتی ہیں، ان کی خیرخواہی بھی مل جاتی ہیں، ان کی دعائیں پر اوپر جاتی ہیں. تو ظاہر ہے اس کی برکت سے پھر باقی ارکان اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت میں ان کا کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے. فرمایا کہ جن لوگوں کی یہ صفات ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون، یہی رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پہ ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں دنیا آخرت دونوں میں. اللہ تبارک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دیکھ لیں جلدی. الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ بذلک، تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. ہدم و رحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکی کرنے والے لوگوں کے واسطے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو قائم کرتے نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت میں ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں آخرت میں.
اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ، واولئک المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں بنا۔ آمین آمین۔